السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور انجوائے کرے ہوں گے اپنے دن کو بھرپور طریقے سے، اور ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے سلسلہ وار ناول او گرل یور مائنڈ ایپیسوڈ 34، جس کو آپ کے لیے تحریر کری ہیں سید ارباب۔ تو پھر دیر نہیں کرتے، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، آئیکن بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی اور معیاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کشف نے اب پھر سے یونی جانا اسٹارٹ کر دیا تھا، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے اسے اسفی نے کہا تھا کہ وہ جتنا مصروف رہے گی ذہن الجھنوں سے آزاد رہے گا۔ اب اسفی ہی اسے پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا، لیکن آج اسے پھر سے آر کے نے فون کیا تھا، اس لیے اسے مینو کو انفارم کر دیا تھا کہ وہ واپسی پر نہیں آ پائے گا۔ بالاج بھی آج کچھ بہتر ہوا تو آفس آ گیا۔ آج اس کی ایک پارٹی کے ساتھ میٹنگ تھی جس میں اس نے عدم توجہ کا مظاہرہ کیا تھا۔ معاملہ اس کے آفس کے مینیجر، جو عمر میں اس کے والد کے برابر تھے، انہوں نے سنبھال لیا تھا۔ میٹنگ سے فارغ ہوتے ہی بیٹھے بیٹھے جانے اسے کیا خیال ستانے لگا کہ وہ آج پھر سے کشف کی یونی چلا آیا تھا۔ کشف نے یونی سے نکلتے ہی بالاج کو دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اسے اندیکھا کرتی بس اسٹاپ کی جانب قدم بڑھانے لگی جب بالاج سرت سے اس کی سم لپکا تھا۔ کشف پلیز ایک بار میری بات سن لو، بالاج نے اس کا راستہ روکتے ہوئے ملتجی لہجے میں کہا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز یہاں تماشا مت لگائیں۔ کشف نخوت سے اسے دیکھتی اس کی سائڈ سے نکل کر آگے بڑھ گئی تھی۔ پلیز کشف، ایسے مت کرو میرے ساتھ، میں نہیں جی پاؤں گا تمہارے بغیر، تم نے پاگل کر دیا ہے مجھے، پلیز مجھے معاف کر دو کشف اور میرے پاس لوٹ آؤ۔ بالاج نے پھر سے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ کشف ارد گرد نگاہ کے ایک سر نگاہ اس پر ڈالتی پھر سے آگے بڑھ گئی تھی، اور بالاج کی وجہ سے اس نے بس کا انتظار کرنے کا ارادہ تک کرتے ہوئے آٹو لے لیا تاکہ سر پھیرے شخص سے پیچھا چھڑا سکے۔ کشف کے وہاں سے نکلتے ہی وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھا اور کشف کے پیچھے پیچھے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ کشف کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے خوف میں مبتلا جلدی سے گیٹ بند کر دیا تھا، کیونکہ آٹو رکتے ہی وہ گیٹ کے سامنے بالاج کی گاڑی بھی رکتے دیکھ چکی تھی۔ پھر سے ڈور بیل بجی تھی، اس نے دروازہ کھولا تو بالاج اگلے ہی پل اندر داخل ہو چکا تھا۔ کشف تو اس سے ہم کلام ہونے کی بجائے گیٹ بند کرتی اندر کی جانب دوڑی تھی اور سیدھا آبدہ کے کمرے میں آئی تھی۔ بالاج بھی کشف کے پیچھے اندر داخل ہوا اور اس کے تعاقب میں آبدہ کے کمرے میں چلا آیا، جو ظہرین پڑھ کر ابھی اپنے بیڈ کی طرف آئی تھیں۔ کشف پھر اس کے پیچھے بالاج کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ تم اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ انہوں نے صدموہری کا مظاہرہ کیا جبکہ کشف ان کے پاس دبک کر بیٹھ چکی تھی۔ پلیز آنٹی، مجھے معاف کر دیجیے، میں مانتا ہوں کہ میری غلطی بہت بڑی ہے، میں اس وقت پاگل ہو گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ بالاج وہیں ان کے بیڈ کے قریب کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ اپنے جرم کے اقرار کے ساتھ معافی کا طلبگار تھا۔ میری بیٹی کی زندگی برباد کر کے، اسے بدنام کر کے، ہماری عزت اچھال کر، اب تم چاہتے ہو کہ تمہیں معاف کر دوں؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ تم دونوں بہن بھائی ہی ایک جیسے کردار کے مالک ہو، تم دونوں شبنم پر گئے ہو، وہ بھی ایسی ہی تھی جسے نہ تو اپنی عزت کی پرواہ تھی اور نہ ہی دوسروں کی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ اپنی مرحوم بہن اور بھائی صاحب کی وجہ سے خاموش ہوں، ورنہ جی تو چاہتا ہے تمہارا خون کر ڈالوں۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، اور اپنی اس آوارہ اور بدچلن بہن کو بھی ساتھ لے جاؤ، اس کی اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آبدہ اٹھیں اور اگلے ہی پل اسے تھپڑ رسید کرتی دبی دبی آواز میں غرائی تھیں کہ کمرے سے باہر ان کی آواز نہ جائے۔ پہل تو وہ ایسا نہیں چاہتی تھیں، لیکن وہ تو یہی چاہتی تھیں کہ کشف کو اسی شخص کے ساتھ رخصت کر دیا جائے، لیکن اسفی اور بیٹی کی باتوں کے بعد وہ بھی ان دونوں کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اسے کھری کھری سنا چکی تھیں۔ پلیز آنٹی، ایک دفعہ میری بات سن لیجیے، بالاج نے پھر سے التجا کی۔ کہا نا، اپنی بہن کو لو اور اسفی کے آنے سے پہلے نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ پھر وہ تمہارا وجود یہاں بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ آبدہ نے رخ موڑے ہوئے حتمی انداز میں کہا تو وہ ایک نگاہ کشف پر ڈال کر، جو آبدہ کی اوٹ سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، ایک قدم اس سے باہر پلٹا اور وہاں سے نکل کر مینو کے کمرے کی طرف آ گیا۔
جو صوفے پر بیٹھی موبائل کی گیلری میں اپنی اور اسفی کی شادی کے فوٹو نکالے دیکھ رہی تھی۔ جب بالاج اندر داخل ہوا اور کچھ کہے سنے بنا اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچا۔ بالاج بھائی آپ، کیا ہوا ہے؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ بالاج نے تو اسے جوتے پہننے کا بھی موقع نہیں دیا، یوں ہی گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا اور گاڑی میں بٹھائے ڈور بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ آپ دنٹی کہہ رہی ہیں کہ تمہیں یہاں سے لے جاؤں، تمہاری اب یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بالاج نے اس کے بڑھتے ہوئے احتجاج پر بس اتنا ہی کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ اس کے بعد اس نے کچھ نہیں سنا کہ مینو روتے ہوئے اسے کیا کہہ رہی ہے۔ میں اسفی کو بتائے بغیر نہیں جا سکتی، پلیز بالاج بھائی میرے ساتھ ایسا مت کریں، اسفی سمجھیں گے کہ میں خود انہیں چھوڑ کر چلی گئی ہوں۔ وہ مسلسل دہائیاں دیتی جا رہی تھی، لیکن دوسری طرف پرواہ کسے تھی؟ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تمہیں اپنے گھر پر نہیں رکھنا چاہتے ہیں؟ خاموش ہو جاؤ۔ بالاج غصے سے بھنکارا تو وہ سہم کر بے آواز رونے لگی تھی۔ بنگلے پر پہنچتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر بلکنے لگی تھی، جبکہ بالاج اپنے کمرے میں خود کو بند کیے اپنی ہی اذیت میں مبتلا تھا۔ آج تمہیں بلانے کا ایک خاص مقصد ہے۔ دراصل دلاور خان ڈی کے، جس کا اسلام آباد میں آبادی سے ہٹ کر بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، جہاں اس نے کئی جانور بھی پال رکھے ہیں، کئی قسموں کے پرندے ہیں اور انواع اقسام کے بے شمار پودے لگا رکھے ہیں۔ یہ سب ظاہری چیزیں ہیں جو ایک شریف انسان کی توجہ کا مرکز بنتی ہیں، لیکن دوسری طرف اس کے کئی مربع زمین پر پھیلے فارم ہاؤس پر تحت نگاہ افیون اور بھنگ کے پودوں کا راج ہے۔ اسفی کے آتے ہی آر کے اسے اپنے فارم ہاؤس پر بلانے کا مقصد بیان کر رہا تھا، جب اسفی نے اسے ٹوک دیا تھا۔ کیوں؟ پوسٹ کی کاج پر تو بین لگا ہے نا، پھر اس نے وسیع رقبے پر یہ کام کیسے کر لیا؟ کیا اس کے پاس لائسنس ہے؟ اسفی نے شوٹنگ پریکٹس کے دوران تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تم ابھی اس دھندے میں نئے ہو، دھیرے دھیرے سب سمجھ جاؤ گے۔ اس کی پہنچ اوپر تک ہے، اس لیے یہاں ادارے سب کچھ جان کر بھی انجان ہیں۔ ہر کوئی خاموشی سے اسے اپنے کام میں لگا ہے۔ تم جانتے ہو ہمارے جیسے کالا دھندا کرنے والوں کو اداروں، حکومت کے لوگوں اور ایجنسیز کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، جبھی تو ہمارا دھندا چلتا ہے، ورنہ تو پھر دونوں طرف سرجنگ جاری رہے۔ یہی سمجھ لو کہ ہمارے پاس لائسنس ہی ہے۔ بھنگ بنیادی طور پر ایک پودا ہے۔ اس پودے کا پیرنٹ نام کیمبس ہے، جو کہ دو طرح کا ہوتا ہے، کیمبس انڈیکا اور کیمبس سیٹیوا۔ ایک سے بھنگ نکلتی ہے اور دوسرے سے چرس۔ ڈی کے پاس یہ تمام لوازم ہیں۔ ہر سال وہ ہمیں اپنی فصل کا آدھا حصہ بیچ کر ہم سے اچھی خاصی رقم وصول کرتا ہے، لیکن اس سال وہ ہمیں دینے سے انکاری ہے۔ مجھے لگتا ہے اس نے کسی اور پارٹی سے سودا کر لیا ہے۔ ایسی صورتحال میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ اور ابراہیم خان یعنی AK کی حیثیت سے بات کرو۔ اب تمہاری پہچان یہی ہے کہ تم آج سے AK ہو۔ پہلے بھی اس نے بھائی کی بات مان کر ہی ہمارے ساتھ ڈیل کی تھی، لیکن اب وہ اپنی کہی گئی بات سے پھر رہا ہے۔ کیا لگتا ہے کہ تم اسے قائل کرنے میں کامیاب رہو گے؟ RK نے اسے تمام باتیں بتانے کے بعد آخر میں سوال کیا تھا۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، قائل نہ ہوا تو قتل ہو جائے گا، پھر اس کی زندگی کا بھی آخری ہی دن ہوگا۔ میرا نہیں خیال نام بدل لینے سے انسان کی پہچان یا شخصیت بدل جاتی ہے۔ میں جو ہوں وہی رہوں گا۔ یہ نام بس دنیا والوں کے لیے ہے، ورنہ میں آج بھی اسفند کمال ہوں۔ اسفی شوٹنگ کے بعد گن اس کے آدمی کو پکڑا تھا اس کی طرف چلا آیا تھا۔ اسفی نے سامنے میز پر پڑی سگریٹ کی ڈبیا اٹھا کر سگریٹ نکالا اور لائٹر جلاتے ہی اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ اس کی بات پر RK کافی دیر تک ہنستا رہا، جس نے اس کی بات کو مذاق میں لے لیا تھا۔ اسفی کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی کہ وہ اسے ہلکے میں لے رہا ہے۔ آج کل وہ خود کو ٹرین کر رہا تھا اور اکثر اس کا وقت RK کے فارم ہاؤس پر ہی گزرتا، جہاں وہ اپنے نشانے بازی میں ماہر بننے کی کوشش میں تھا۔ جلد ہی وہ اس کام میں اچھا خاصا ٹرین ہو گیا تھا۔ ابھی بھی وہ شوٹنگ پریکٹس کے بعد RK کے روبرو بیٹھا سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ ایسا کچھ مت کرنا ورنہ بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ کوشش کرنا کہ اسے قائل ہی کر سکو۔ RK کے سامنے کرسی پر بیٹھے اسفی کو دھواں اڑاتے دیکھ کر بولا، دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، اب میں چلتا ہوں۔ اسفی نے بقایا آدھے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل دیا اور وہاں سے اٹھایا۔
असफी घर पहुंचा तो देखा कि मीनू घर पर नहीं है। रामीन कहाँ है, कहीं नज़र नहीं आ रही। आबदा और कश्यप से उसके बारे में पूछा। वो घर छोड़कर जा चुकी है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम इस बात को खामोशी से कबूल कर लो और उसके पीछे जाने की बजाय अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचो। कश्यप तो नज़र चुरा गई थी। आबदा ने ही उसे जवाब दिया। वो ऐसे कैसे जा सकती है मुझे छोड़कर? यकीनन आपने ही उसे कुछ कहा होगा। माँ, आप क्यों नहीं समझ रही कि मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ? असफी ने थकान भरा सांस लबों से खारिज करते हुए उनकी जानिब देखा। हम क्यों कुछ कहेंगे? वो अपनी मर्जी से गई है। और असफी, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अब उस लड़की को तुम मनाने गए या उसकी मन्नतें की तो मैं तुमसे कलाम नहीं करूँगी। आबदा ने भी उसके पाँव में बेड़ियाँ डालना चाहीं। असफी कुछ कहे बिना तने हुए आसाब के साथ अपने कमरे में आ गया था, जहाँ उसे हर सू उस हरजाई की खुशबू महसूस हो रही थी। उसके जूते वहीं सोफे के पास पड़े थे, जिन्हें असफी ने पंजों के बल बैठकर छुआ, और फिर वार्डरोब खोली तो उसके हैंग किए हुए कपड़े उसी तरतीब से पड़े थे। ये सब देखकर वो आबदा की बात का कोई भी मतलब अखज़ नहीं कर पाया था। बस थके हुए शख्स की मानिंद बेड पर गिर गया और मीनू के बारे में सोचने लगा। असफी शाम को सफ़ीर मामू की फैमिली के हमरा सजल दुर्रानी के बंगले पर मौजूद था, जिसे वो पहले ही फ़ोन पर अपने आने की इत्तला और मकसद बयान कर चुका था। उसने आके के गुंडों के ज़रिए सज्जल की कज़न को तो पिटवाया ही था, साथ ही उसके अंकल को भी धमका दिया था, जो अपनी ज़िंदगी की बका के लिए जायदाद के लालच से निकल आए थे। और इस धमकी के साथ की गई तंबी की वजह से वो अभी सज्जल की तरफ से वहाँ मौजूद थे कि बड़े होने के नाते उनको वहाँ होना चाहिए था, क्योंकि और तो कोई अपना था नहीं। असली उन्हें वहाँ छोड़कर बैठा नहीं था, बल्कि साथ ही निकलने लगा था, क्योंकि उसे यहाँ आते ही फिर से साइम का ख्याल आ गया था और फिर उससे जुड़ी तमाम तल्ख यादें। असफी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं आपसे क्या कहूँ, लेकिन साइम का दोस्त होने और मेरे लिए एक भाई होने का हक अदा कर दिया है आपने। अब ना तो मेरे अंकल और ना ही वो कज़न मुझे परेशान करता है। हो सके तो मेरे बदनसीब भाई को माफ़ कर दीजिएगा। वो निकल रहा था जब सजल भी उसके पीछे बाहर तक आई और पोर्च में खड़ी उससे मुखातिब थी। असफी ने कुछ भी नहीं कहा, बस जवाबन बमुश्किल लबों पर सजाई गई मुस्कुराहट के साथ उसके सर पर हाथ रखते ही वहाँ से निकल गया। वो भी उसे गेट से निकलने तक देखती रही और उसके जाते ही अंदर पलट आई। असद के इशारे किनायों में मना करने के बावजूद भी नाहिद के कहने पर सफ़ीर साहब और सज्जल के अंकल ने रिश्ता फाइनल कर दिया था। बल्कि वो तो यहाँ आने के लिए भी रजामंद नहीं था, लेकिन नाहिद उसे ज़बरदस्ती साथ ले आई थी। एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी भी तय कर दी गई थी, क्योंकि नाहिद तो बंगला देखकर ही फिसल गई थी और फैसला कर चुकी थी कि वो इस लड़की को ही अपनी बहू बनाएंगी, और ऐसा ही हुआ था। असफी आज रात को फिर से छत पर लेटा सिगरेट पी रहा था, जब नैना भी उसके ऊपर आने के कुछ ही देर बाद ऊपर आन धमकी थी। क्या हुआ है, आज फिर से किसी दिलचले की तरह यहाँ पड़े हो? नैना ने भी उसके साथ वाली चारपाई पर बैठते हुए उसे मुखातिब किया था। मुझे छोड़ो, तुम अपनी कहो। कहाँ गया तुम्हारा वो शहजादा जो जॉब के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और उसने तुम्हारा रिश्ता लेकर आना था? क्या जब इस घर से रुखसत हो जाओगी तब रिश्ता लेकर पहुँचेगा? अस्सी उसके आते ही उठकर बैठ चुका था और सिगरेट को छत पर फेंक कर जूते के नीचे मसल दिया। नैना खामोश थी, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। क्या बताती, ये तो महज एक मनगढ़ंत कहानी थी। अब चुप क्यों हो? मुझे पता है कि तुम अपने कज़न के रिश्ते पर खुश नहीं हो। मैंने तुम्हारी आंखों में उदासी देखी थी। जब रिश्ता पसंद नहीं है तो मुमानी को साफ बता दो। बेहतर है कि उस लड़के को भी कॉल करके सारी सूरत हाल बताओ जिसे तुम पसंद करती हो, ताकि यहाँ आए और तुम्हें ब्याह कर ले जाए। हाँ, अगर हिम्मत नहीं है या उसे मना कर दिया है तो मुझे दो उसका नंबर। मैं खुद बात करता हूँ उससे और उसे तमाम हालात से आगाह करता हूँ। असफी ने उसे एक अच्छे दोस्त की तरह उसकी मदद करना चाहिए। वो वहीं अब्रॉड में ही शादी कर चुका है, इसलिए मैं उसका ख्याल दिल से निकाल चुकी हूँ। मेरी पसंद नापसंद से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी घर वाले तो मुझे सारी उम्र अपने पास नहीं बिठाएंगे ना।
उस कज़न के साथ नहीं तो कल किसी और के साथ रुखसत कर देंगे। बस दिल पर पत्थर रखकर खुद को आमादा कर चुकी हूँ। दुख तो ये है कि मैं जिसे अब तक चाहती नहीं हूँ वो शख्स मेरी चाहतों से गाफिल रहा। मीनू का इशारा पसे पर्दा अस्वी की तरफ था जो समझ नहीं पाया था। वो शख्स का शादी कर चुका है, फिर तो तुम्हें उसे भूल ही जाना चाहिए। दुखी आत्मा बनने की बजाय आने वाले दिनों के बारे में सोचो, खुश होगी। अस्वी ने उसे सलाह दी तो जवाबन वो बस उसे देखती रही। अगले ही रोज़ नैना की खाला भी आंधम की थी, जिन्होंने अगले हफ्ते में ही शादी की तारीख भी तय कर दी थी। उनका बेटा बैरून मुल्क ही रिहाइश पजीर था और कंपनी के वीज़े पर वहाँ एज इंजीनियर काम कर रहा था, इसलिए उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वो नैना को अपने साथ ही ले जाएगा, इसलिए नाहिद की बहन फरहीन ने जहेज़ लेने से इनकार कर दिया था और नैना के पासपोर्ट और वीज़ा अप्लाई करने के लिए उन्होंने एक हफ्ते में ही असद के वलीमे वाले रोज़ नैना के निकाह के साथ रुखसती भी करवा ली थी। दूसरी तरफ असद की भी सजल के साथ धूमधाम से शादी कर दी गई थी। वो लोग असद की शादी के साथ ही सजल के बंगले में शिफ्ट हो चुके थे। दूसरी तरफ अस्वी भी के दिए गए बंगले में शिफ्ट हो चुका था। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड हमें अपनी कमेंट सेक्शन में कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।